یزید رکاشی فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت داؤد علیہ السلام 40,000 افراد سے خطاب کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ نے انہیں واعظ و نصیحت فرمائی، اللہ سے ڈرایا، یہاں تک کہ ان میں سے 30,000 آدمی ہلاک ہو گئے۔ صرف 10,000 افراد کے ساتھ آپ علیہ السلام واپس تشریف لائے۔ یہ بھی روایت ہے کہ آپ کے پاس 2 باندیاں تھیں جن کے سپرد یہ کام تھا کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام خوف خدا کی وجہ سے تڑپنے لگیں اور بے ہوش ہو جائیں تو یہ دونوں باندیاں آپ کے اوضاع کو لپٹ جائیں تاکہ آپ کے جسم کے جوڑ سلامت رہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے حجرے میں بیٹھے زبور پڑھ رہے تھے، دیکھا کہ مٹی میں ایک سرخ کیڑا نکلا۔ انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ اس کیڑے کو اللہ تعالیٰ نے کس بات کے لیے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیڑے کو حکم دیا اور وہ بول اٹھا اور کہا، اے اللہ کے نبی، میرا دن ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ ہر روز 1000 بار یہ پڑھا کرو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ پاک ہے اور اللہ کی حمد ہے اور اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور میری ہر شب اس طرح گزر جاتی ہے کہ رات کو میرے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈال دی ہے کہ ہر شب کو 1000 بار پڑھوں۔ اے اللہ، حضرت محمد نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت فرما اور آپ کی آل اور آپ کے اصحاب پر سلامتی فرما۔ اب آپ کیا کہتے ہیں تاکہ میں آپ سے استفادہ کروں؟ حضرت داؤد علیہ السلام اس کیڑے کو حقیر جاننے پر شرمندہ ہو گئے، اللہ سے ڈر کر توبہ کی اور اسی پر بھروسہ کیا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام 40 دن برابر سجدے میں پڑے روتے رہے، حتیٰ کہ ان کے آنسوؤں سے گھاس ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اے داؤد، تم کیوں روتے ہو؟ اگر تم ننگے بھوکے پیاسے ہو تو بتلاؤ تاکہ میں کپڑا اور پانی پھروں۔ اس پر انہوں نے ایسا سانس لیا کہ ان کے سانس کی گرمی سے لکڑی میں آگ لگے۔ بس اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ انہوں نے عرض کی کہ اے اللہ، میرا گناہ میری ہتھیلی پر نقش فرما دے تاکہ میں اب اسے ہمیشہ یاد رکھوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی درخواست قبول کر لی۔ پھر جب وہ کھانے پینے کے لیے ہاتھ بڑھاتے تو اپنے اس نقش کو دیکھ کر روتے، اور اتنا کہ پیالہ جو پانی سے نہ بھرا ہوتا ان کے آنسوں سے بھر جاتا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اس قدر روئے کہ ان کی طاقت زائل ہو گئی۔ عرض کی کہ اے الرحم الرحیم، آپ میرے رونے پر رحم نہیں فرماتے۔ ارشاد ہوا، اے داؤد، تم رونے کا طعوز کرتے ہو اور تمہیں خطائیں بھول گئی ہیں۔ عرض کی، اے اللہ، میں اپنی خطاؤں کو کیسے بھول سکتا ہوں کہ اس سے پہلے میں جب سبور پڑھتا تھا تو نہر میں بہتا ہوا پانی تھم جاتا تھا اور چلتی ہوئی ہوائیں رک جاتی تھیں، اڑتے ہوئے جانور میرے سر پر اور وحشی جانور میری محراب میں جمع ہو جاتے تھے، اب ان میں سے کوئی بات بھی نہیں۔ اے اللہ، یہ کیسی وحشت اور کیسی نفرت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے داؤد، وہ اطاعت و بندگی کا انس تھا، اور یہ اے داؤد وہ اطاعت و بندگی کا انس تھا، اور یہ معصیت کی وحشت ہے۔ اے داؤد، آدم میرا بندہ تھا، اسے میں نے اپنے دستے لطف سے پیدا کیا، اپنی روح اس میں پھونکی، ملائکہ کو اس کے سجدے کے لیے کہا، کرامت و بزرگی کا لباس اسے پہنایا اور وقار کا تاج اس کے سر پر رکھا۔ اس نے اپنی تنہائی کا گلہ کیا تو میں نے حوا کو پیدا کیا اور دونوں کو بہشت میں رکھا،
اس نے ایک خطا کی تو میں نے اسے ننگا کر کے اپنی بارگاہ سے زمین پر بھیج دیا۔ اے داؤد تو سن اور حق کو سمجھ کے تو ہماری اطاعت و بندگی کرتا تھا تو ہم تیرے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتے تھے۔ تو نے جو سوال کیا ہم نے پورا کیا، تو نے گناہ کیا ہم نے مہلت دی، اس کے باوجود اب بھی توبہ کر کے ہماری طرف رجوع کرو گے تو ہم قبول کر لیں گے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالی ہم کو قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔